السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ پشاور میں فضائی آلودگی ناپنے والا سسٹم گزشتہ 10 سال سے غیر فعال ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسموگ اور فضائی آلودگی سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے، جس سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تاہم ایسے میں پشاور میں فضائی آلودگی ناپنے والا سسٹم گزشتہ 10 سالوں سے غیر فعال ہے۔ ذرائع کے مطابق 2007 میں جاپان کی جانب سے تحفے میں دیا گیا ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم EPA کی عمارت پر نصب ہے، جو گزشتہ 10 سال سے تکنیکی خرابی کے باعث غیر فعال ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو عدالت سے ایک اور ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور دیگر کی لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں بریت کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سیشن عدالت کے جج یاسر محمود نے عمران خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے ایک اور کیس میں بریت دی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں رات دیر گئے بھارتی دارالحکومت دہلی پہلے اور پاکستان کا شہر لاہور دوسرے نمبر پر آ گئے۔ آلودہ ترین شہروں میں دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1267 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لاہور کی ہوا میں آلودگی کا تناسب 644 ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کے بعد ملتان کا دوسرا اور اسلام آباد کا تیسرے نمبر پر، جبکہ راولپنڈی کا چوتھا اور پشاور کا 5واں نمبر شمار کیا گیا ہے۔ چنگا مانگا پولیس نے SHO عامر خان کی قیادت میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے خطرناک ڈکیت گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے شہریوں سے لوٹی گئی 2.5 لاکھ روپے کی نقدی، 2 موبائل فونز اور 2 پسٹل برآمد کیے گئے ہیں۔ ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر راہگیروں کو نشانہ بناتے تھے اور نقدی موبائل فون چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ چونیا الہ آباد میں پولیس کی بڑی کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے 2 کلو گرام سے زائد چرس بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزم طویل عرصے سے منشیات کا دھندا کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہا تھا اور پولیس اور دیگر اداروں کو مطلوب تھا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ دینا میں ڈپٹی کمشنر جیلم میسم عباس نے موزہ سوکھا میں جشن نیزہ بازی کے اختتامی مقابلے میں کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی پر شاباشی اور انعامات تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیزہ بازی پنجاب کا روایتی کھیل ہے، جس میں مہارت اور توازن کے ذریعے کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قدیم ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے کھیلوں کا فروغ ضروری ہے اور حکومت پنجاب روایتی ثقافتی اور پروگراموں کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، لیاقت پور میں مسافر کوچ اور ٹریلر میں خطرناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں کوچ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں اور لاش کو رورل ہیلتھ سینٹر خان بیلا منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کی وجہ دھند بتائی گئی ہے۔ دینا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی GT روڈ پر کارروائی میں 1200 کلو مردہ مرغیاں پکڑ کر تلف کر دی گئیں۔ مردہ مرغیوں سے بھری گاڑی کو گجرات سے راولپنڈی لے جایا جا رہا تھا اور انہیں ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس میں سپلائی کیا جانا تھا۔ گاڑی کے مالک پر 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کو مردہ مرغیوں کے استعمال سے بچایا۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری، 24 گھنٹوں میں 34 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ مجموعی طور پر 550 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 34 کے خلاف مقدمات درج، جبکہ ملزمان کو 5,61,164 یونٹس ڈیڈکشن بل قیمت میں چارج کیے گئے، جن کی مجموعی مالیت 1,88,41,975 روپے ہے۔ ماناوالا میں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر RPO شیخو پورہ اطہر اسماعیل کی زیر نگرانی DPO شیخو پورہ بلال ظفر شیخ نے SHO تھانہ ہاؤسنگ کالونی ولی حسن پاشا اور محرر خالد جاوید بھنڈر کو بہترین کارکردگی، فرض شناسی، ایمانداری اور شاندار تفتیش پر نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ اس موقع پر ان پر زور دیا گیا کہ وہ تعیناتی کے دوران عوام کی داد رسی، جرائم کی روک تھام اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے رہیں۔ چھانگا مانگا میں DPO قصور محمد عیسیٰ خان کے حکم پر پولیس کی بڑی کارروائی، راہزنی اور مویشی چوری میں ملوث ڈکیت گینگ کے 2 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 2,50,000 روپے نقدی، 2 موبائل فونز اور 2 پسٹلز برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر راہگیروں سے نقدی اور موبائل فون چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ تفتیش کے دوران 11 وارداتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اہل علاقہ نے پولیس کی کامیاب کارروائی کو سراہا۔ فیصل آباد میں RPO ڈاکٹر محمد عابد خان کی زیر نگرانی اردل روم میں کرپشن اور ناقص کارکردگی پر متعدد پولیس افسران کو سزائیں دی گئیں۔ سب انسپکٹر سعد زمان کو برخاست اور دیگر افسران کی رینکنگ میں تنزلی کر دی گئی۔
ڈاکٹر عابد خان نے کہا کہ کرپٹ اور نااہل اہلکاروں کی محکمہ میں کوئی جگہ نہیں اور عوام کی خدمت ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ منڈی عثمان والے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن پنجاب کو گرین اور کلین بنانے کا عزم پورا نہ ہو سکا۔ مین بازار، ریلوے اسٹیشن اور ریلوے ٹریک پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کی نفی کرتے ہیں۔ اسموگ کے ساتھ ساتھ کوڑے انسانی صحت کے لیے بھی خطرناک بن رہے ہیں، مگر ضلع کونسل قصور کی جانب سے ابھی تک ان کو تلف کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ بھاولپور میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق کی ہدایت میں اسموگ سے تحفظ کے لیے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں مختلف محکموں کے افسران اور سول سوسائٹی کے نمائندگان شریک تھے، جنہوں نے اسموگ کے تدارک اور حفاظتی اقدامات کے بارے میں آگاہی دی۔ لوگوں میں فیس ماسک اور پودے تقسیم کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمیر تیمور نے اسموگ کا سبب بننے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ ماناوالا میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب راشد اقبال نے ڈپٹی کمشنر آفس میں اجلاس کی صدارت کی اور اپنی چھت اپنا گھر سہولت ڈیسک کا دورہ کیا۔ انہوں نے حکومتی اقدامات جیسے اوپن ڈور پالیسی اور اینٹی اسموگ پروگرام پر 100% عمل درآمد کی ہدایت دی اور عوامی مسائل کے فوری حل کو حکومت کی ترجیحات میں شامل کیا۔ میاں والی میں تھانہ کالا باغ پولیس نے محکمہ مائنز کے ساتھ مل کر غیر قانونی سونا نکالنے والے ٹھیکیدار اور مزدوروں کے خلاف کارروائی کی۔ پولیس نے خیبر پختونخوا کے ٹھیکیدار علی اکبر سمیت 8 نامزد اور 50 نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی۔ ٹھیکیدار پنجاب کے علاقے کیکی، میر اور ڈبکی میں بھاری مشینری سے کھدائی کر کے سونا نکال رہا تھا۔ پولیس نے موقع پر مشینری تحویل میں لے کر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اس کارروائی سے محکمہ مائنز کو لاکھوں کا نقصان ہونے سے بچا لیا گیا۔ ماناوالا میں پولیس کی بڑی کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کی 1.5 کلو آئس برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ بین الاضلاعی منشیات ڈیلر کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر آئس برآمد کی اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد میں ECI اور UNDP کے اشتراک سے مارگلا ہوٹل میں ایک روزہ بوٹ کیمپ ہوا جس میں 100 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو ڈیجیٹل مہارتوں اور سافٹ سکلز سے آگاہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کے تحت خیبر پختونخوا کے 2300 نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی۔ مقررین نے ڈیجیٹل معیشت اور خواتین کی شمولیت پر زور دیا۔ اختتام پر طلباء میں اسناد تقسیم کی گئیں اور مہمانوں کو سیونیئرز بھی پیش کیے گئے۔ ٹنڈوالہ یار میں مرکزی تنظیم ارائیاں کے سردار عبدالمجید ارائی کی ٹنڈوالہ یار آمد پر مقامی رہنما اور برادری کے افراد نے پرتپاک استقبال کیا۔ عبدالمجید ارائی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تنظیم صحت اور تعلیم کے شعبوں میں فعال ہے۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں ویلفیئر ہسپتال اور تربیتی مراکز قائم ہیں، جبکہ مفت میڈیکل کیمپ بھی منعقد کیے گئے ہیں۔ تنظیم کا مقصد غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنا ہے۔ تھانہ اسلام کوٹ کے گاؤں باپو ہر میں 16 سالہ لڑکی اور اس کی بہن نے زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ دونوں کی لاشیں کھیتوں سے برآمد ہوئی۔ لاشوں کو تعلقہ ہسپتال اسلام کوٹ میں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ 1.5 سال قبل ان کی ایک اور بہن نے اپنے اشنا کے ساتھ مل کر خودکشی کر لی تھی۔ سامارو شہر کے عوام کو بنیادی مسائل کا سامنا ہے۔ ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں، تجاوزات بڑھ چکی ہیں اور پبلک پارکوں پر غیر قانونی تعمیرات ہو چکی ہیں۔ سیوریج سسٹم پرانا اور ناقص ہے، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا ہے اور پینے کے صاف پانی کی کمی ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ناقص سسٹم کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہے۔ ہسپتالوں میں ماہر ڈاکٹرز کی کمی ہے، جبکہ محکمہ زراعت جعلی بیج اور کھاد کی فروخت میں ملوث ہیں۔ شہر کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور انتظامیہ خاموش ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔